بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اطہر جاوید ندوی اور آج ہم یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے جا رہی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ میری کوشش رہے گی کہ اس سلسلے میں احادیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں بیان کر دوں۔ دوستوں، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کو زمانہ جاہلیت میں بڑا محترم دن مانا جاتا تھا، احترام والا دن مانا جاتا تھا۔ اسی دن کعبے پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش کے لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس سلسلے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک یہ تھا کہ قریش کے لوگ ملت ابراہیمی کی نسبت سے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حج میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اسی اصول کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور یہود کو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ مبارک اور تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹکارا عطا فرمایا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عام حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھا کریں اس دن میں۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تاکیدی حکم دیا۔ چنانچہ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار کے لوگ رہا کرتے تھے یہ خبر بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھ لیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصوں میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوستو، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ یوم عاشورہ بڑا ہی شان والا اور عظمت والا دن ہے۔ تاریخ کے بہت ہی بڑے بڑے واقعات اس دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا، یوم عاشورہ کو ہی قلم کو پیدا کیا گیا اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خطرناک سیلاب سے، طوفان سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا خطاب دیا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، جیل سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔
اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب الہی ٹل گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار بارش نازل ہوئی۔ اسی دن قریش کعبے پر نیا غلاف ڈالا کرتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اور دوستو اسی دن کوفیوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ دوستو یوم عاشورہ کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، جو ان واقعات سے پتہ چلتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی کئی فضیلتیں ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان، رواہ البخاری ورواہ مسلم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا گیا، سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ اور سوائے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ 10 محرم کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشورہ، رواہ الطبرانی والبیہقی والترغیب والترہیب۔ یعنی روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو، کسی دن پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر رمضان المبارک کے مہینے کو اور یوم عاشورہ کو، ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 10 محرم کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دوستو ان حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت ہی تقدس والا دن ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستو یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجہوں سے اس مہینے کو تقدس حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں، حدیثوں میں اس مہینے کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے میں رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فانہ شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ یعنی رمضان المبارک کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کی توبہ اس دن
قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے تو اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دنوں کے روزے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ دوسری وجہ احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ محرم الحرام کے مہینے کی تقدس کی یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے، خاص فضیلت حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ چوتھی وجہ اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو نیکیوں سے آباد کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ دوستو، یوم عاشوراء میں 10 محرم کے دن میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ دوستو، اس دن صرف 2 چیزیں ثابت ہیں، ایک تو روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایت آپ نے ابھی سنی ہے، لیکن دوستو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی بود و باش، ان کی وضاقتہ، ان کے لائف اسٹائل کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، تشابہ رکھتا تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکتوں سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھیں، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہ ہو، سملرٹی نہ ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور جو تشابہ والی بات ہے یہ ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ فَقَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ یعنی جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے، 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ کچھ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ دوسرا کام جو 10 محرم الحرام کے دن ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کی جائے۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے سال رزق میں فراخی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، رواہ البیہقی والترغیب والترہیب۔ یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے معاملے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائے گا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دوسری بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔